خاطب المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں، اے رسول امین، اے عقیدۂ اپنا بس تجھ پہ یقین، تو سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اے مکہ کے کبوتروں گواہ جاؤ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا مجھے مدینہ بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے مدینہ سے پیار ہے، جو مدینہ جائے مجھے چل مدینہ کے دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد، جہاں رسال مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یار نبی جنتی جنتی۔ پاپا چاند میری طرف سے آپ کو چاند بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے آپ کو رجب المرجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، رجب المرجب کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں کوئی ایک حکایت سنا دیں۔ باپا جان میرے اور میرے والدین کے لیے دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا۔ اللہ پاک سارے بچوں کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور سب کو ماں باپ کے ساتھ، نانا نانی، دادا دادی، خاندان والوں کے ہمراہ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد۔ پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، لفظ خواجہ کے کیا معنی ہیں، یہ ارشاد فرما دیں۔ خواجہ کے معنی آقا، سردار، یہ مطلب فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ معنی ہے اس کے۔ اور اردو لغات میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض علاقوں توران میں مثلا تو سادات کرام کو بھی خواجہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کے کون کون سے ناموں کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے؟ جیسے عبد الستار کو ستار کہہ کر بلاتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ اللہ پاک کے ناموں میں سے جو نام اس کے ساتھ خاص ہیں، مثلا رحمان، قدوس، قیوم وغیرہ، ان میں سے جب کوئی نام انسان کے لیے رکھا جائے تو اس کی طرف لفظ عبد کی اضافت کرنا، یعنی ان کے شروع میں عبد لگانا ضروری ہوتا ہے، جیسے عبد القیوم، عبد الرحمن، عبد القدوس وغیرہ۔ اور ایسے نام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، عبد کی اضافت کے بغیر، یعنی عبد ساتھ میں لگائے بغیر کسی انسان کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، اور بعض اوقات کفر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کو رحمان، قیوم اور قدوس وغیرہ ہرگز نہ کہا جائے، بلکہ ضروری ہے عبد الرحمن، عبد القیوم، عبد القدوس ہی کہا جائے۔ اور جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، مثلا علی، رشید، کبیر یا بدیع وغیرہ، عبد کے ساتھ اور بغیر عبد کے دونوں طرح رکھنا، یہ نام دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، جائز ہے۔ قدیر و مقتدر کے بارے میں کہ بعض وہ ہیں جن کا اطلاق مختلف فی ہے، یعنی کہ عبد کہا جائے نہ کہا جائے ضروری ہے
کتنا ضروری ہے نہیں ہے وغیرہ، تو اس کی مثال دی جیسے قدیر، مقتدر وغیرہ۔ حوالہ فتاوی مصطفیہ پیج نمبر 90۔ اور جن ناموں کو عبد کے ساتھ رکھا گیا تو بھلے ان نام کو بغیر عبد کے پکار سکتے ہوں، جیسے کہ کسی کا نام رکھا گیا عبد الرحیم، تو عبد الرحیم جبکہ نام ہی عبد الرحیم رکھا گیا، اللہ جس کا نام رحیم ہے اس کا بندہ، تو اب اس کو بغیر عبد کے نہ پکارے کہ رحیم کی طرف اس کو منسوب یہ کر چکے، نام رکھا۔ اور اگر مطلقاً ویسے کوئی رحیم نام رکھے تو حرج نہیں ہے۔ اب تو قرآن کریم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، مومنوں پر رؤوف الرحیم یعنی مہربان ہے۔ تو یوں رؤوف الرحیم اللہ کے سوا دوسروں کو بول سکتے ہیں، تو اگر صرف رحیم نام رکھا، صرف رؤوف رکھا تو پھر بغیر عبد کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے موصول ہونے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ سخت سردی میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہو تو ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ظاہر گناہ گار ہوگا، تو امتحان ہے۔ سخت سردی کی وجہ سے دکان بند کر کے روزی روزگار ختم کر کے کیا بیٹھ جاتا ہے کوئی، یا نوکری جانا چھوڑ دیتا ہے کہ صاحب اب نوکری نہیں کرنی اتنے دن تک بھائی سردی ہے، یا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ جب دوسرے دنیا کے کام مائنس نہیں کرتا، جو ایک نماز رہ گئی تھی جس کو سردی کی وجہ سے مائنس کر دیا، اس میں کتنی دیر لگتی ہے نماز میں؟ اب وضو کے لیے تو گرم پانی، اور اب تو کافی سہولتیں ہیں گھروں میں ہوتی ہی ہے، آخر پیتے بھی تو ہے نا، تو جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو نہ وضو بھی کرنے کہ بعض لوگ ٹھنڈا پانی برداشت کر لیتے ہیں، سخت ٹھنڈا بھی برداشت کر لیتے ہیں، بعض نہیں کر سکتے، تو گرم کرنے کی گنجائشیں تو ہوتی ہے نا۔ گھر میں چولہا کس کے نہیں ہوتا، کھانا بھی تو پکتا ہی ہے نا، پانی بھی گرم ہو جائے گا۔ اگر کرنا ہے تو راستے بہت ہیں، نہیں کرنا تو ظاہر ہے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے، اور اس میں سائل کا کہنا یہ ہے کہ کمر کے شدید درد یا سر چکرانے کی صورت میں کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ اس میں ایسا کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے واقع ایسی مجبوری ہے، کھڑا ہو کر مثلا سر میں ایک دم چکر آتے ہیں، گر پڑے گا بھی ہے نا، یا کمر میں پٹی سے اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، درد بڑھ جاتا ہے سر کا، تو اس میں بھی فرض، سنت فجر اور وتر کے لیے تو یہ کہ اتنی بھی اگر اس میں طاقت ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ لے، اگر اتنی ہے تکبیر تحریمہ کے لیے تو کھڑے ہو کر ہی کہنا فرض ہوگا، یا کوئی پکڑ کے رکھے، ایسا شخص موجود ہے، خادم ہے، یا دیوار کے ٹیک سے سپورٹ سے کھڑا ہو کر، یا اسٹیک کی مدد سے کھڑا ہو سکتا ہے، تب بھی یہ فرض، وتر اور سنت فجر، ان میں تو کھڑے کھڑے ہی قیام فرض ہے ان میں، یہ تو اس میں یہ کرنا ہوگا۔ باقی دیگر سنتیں نفل جو ہے یہ اگر بیٹھے بیٹھے پڑھے تو پرابلم نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر بلا عذر نفل بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ہو جائے گا، اور اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے طبیعت نہیں مطلب ساتھ دے رہی کھڑے کھڑے پڑھنے میں، برداشت نہیں کر پا رہا تو بھلے بیٹھ کے پڑھ لے۔ وہ فرضوں کا، فرض وتر اور سنت فجر کا مسئلہ یاد رکھیے گا، ہاں اس میں بھی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے اس میں بھی نہیں کہہ سکتا تکبیر تحریمہ، اتنا بھی کوئی، یا کھڑا تو ہو سکتا ہے پکڑنے والا نہیں ہے یا سپورٹ نہیں ہے، ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی عذر ایسا ہے تو اگر بیٹھ کر تکبیر تحریمہ گئی کہ اب کھڑے کھڑے کہے گا تو گر پڑے گا، چوٹ آ جائے گی، تو پھر یہ کہ ایسے بھی تو اسلام میں مجبور نہیں کیا جائے گا نا، تو آسانیاں تو ہیں نا، تو آسانیوں کا وہی اصول جو ہے وہ، تو پھر یہ کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رجب شریف کی دعا سنت پڑھ لیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ علی محمد. طارق جاوید اتاری سرگودا سے میں بول رہا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ عز و جل پورے ماہ رجب کی نیت کی ہے. مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے استقامت کی دعا فرما دیں اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. امیر سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کیا رجب کے روزوں میں رمضان کے قضاء روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ میرا نام محمد حبیب الرحمان اتاری ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم رجب کے نفلی روزوں کے ساتھ قضاء روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری قضاء روزے رہ جاتے ہیں، کیا یہ روزے جب ہم رجب میں رکھتے ہیں تو ہمیں قضاء روزے کی قضا بھی ہو جائے گی، رجب کا سوال بھی کچھ ایکسٹرا ملے گا، یا صرف قضا ہی ادا ہوگی؟ اور اس کے علاوہ میرے لیے سنت سے درخواست ہے، میری الف پوری فیملی اور والدین کی مغفرت کی دعا کر دیں اور دنیا آخرت کی بھلائیوں کی دعا دیں، اور میرے ایک بیٹی بھی بیمار ہے اس کے لیے بھی دعا کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. اس میں چند سوال ہیں جس کا میں جو سمجھا ہوں خلاصہ یہی بنے گا کہ اگر کوئی رجب میں نفل روزے رکھتا ہے تو کیا وہ نفل روزے رمضان کی قضا کی بھی نیت کر سکتا ہے؟ تو قضا کی نیت نہیں کر سکتا. اگر قضا کی نیت کرے، قضا ہے تو فرسٹ تو قضا ہے، قضا کر لے اور رجب کے روزے بھی رکھ لیں. جتنے بچ جائیں وہ رجب کے روزے رکھ لیں. اور جو منصوص روزے ہوتے ہیں، جس حدیث میں جس کی مخصوص فضیلت ہوتی ہے، یہ 27ویں روزے کی فضیلت کے 60 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، تو اب یہ آگے اور قضا روزہ بھی کرنے ہیں تو بے شک یہ 27 کا روزہ 27ویں کا روزہ نفل کی نیت سے رکھ لے، آگے پیچھے قضا کر لے. اس طرح جو بھی حدیثوں میں جس کی فضیلت آئی تو وہ مطلب یعنی کہ کیونکہ بعد میں وہ دن ملے گا نہیں نا، تو اس کی یوں صورت ہے. لیکن پھر خالص نفل کی نیت ہو، قضا کا اس میں نہ ہو. اچھا، اسی طرح اگر کوئی رجب میں قضا کرے رمضان کے روزے تو آیا اس کو کچھ رجب کے نفل روزوں کا بھی ثواب اس میں ایڈیشن ہوگا؟ اس کا کیا مطلب شامل ہوگا یا کیا؟ تو ایسا کچھ پڑھا تو نہیں ہے. البتہ یہ کہ رمضان شریف کا روزہ کسی کا قضا ہو گیا تو طریقہ یہی ہے کہ فوراً قضا کرے. رجب کا انتظار اس نے اگر کیا کہ وہ زیادہ ثواب ملے گا رجب میں، تو یہ تو عقلاً بھی سمجھ میں نہیں آتا، زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو رمضان شریف کا بھی روزہ رہ گیا، قضا تو جتنا جلدی ہو سکے. عید جو 5 دن مکروہ تحریمی حرام کہا جاتا ہے، جو روزے 5 ہے نا، عید الفطر جس کو چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں، یہ اور بقر عید کے 4 دن، عید 10 11 12 13 ذوالحجہ، یہ بھی روزے نہیں رکھنے ہوتے. ان 5 دنوں کے علاوہ جب جیسے ہی موقع ملے قضا روزے رکھ لے، نہ کہ رجب کا انتظار کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک مسئلہ کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اگر مسجد میں چھوٹا بچہ 5-6 سال کا ہے، وہ غلطی سے یا کسی بھی کوئی بھی وجہ بن گئی جس سے اس کا پیشاب نکل گیا، اب اس جگہ کو کیسے پاک کیا جائے؟ اللہ 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 اللہ. اب اگر دری یا کارپیٹ اس نے ناپاک کر دیا یا چٹائی، پھر تو اس کا مسئلہ ٹف ہے. تو اس وہ جگہ تو پاک کرنی ہوگی. وہ جو بھی ناپاک ہوا اس کو، یا جو بھی خادم ہے اتنا سمجھدار ہے اس کو سمجھا دیا اور وہ
کہہ دے گا ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں میں پاک کر لیتا ہوں، یہ بھی ایک صورت. ورنہ یہ کہ خود پاک کرے، اب پاک کرنے کی وہ لوگ اجازت دیتے ہیں مسجد کی انتظامیہ والے یا نہیں. کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے پاک کرنے کے لیے پورا جو بھی ایک وہ کوشش کرنی ہوگی کہ پاک کرے بندہ اس کو، ورنہ اس ناپاک جگہ پر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. اب ان کا طریقہ ٹف یوں ہے کہ جیسے کہ دری ہے تو بھی نچوڑ اتنی سخت ہوتی کہ نچوڑی عام طور پہ نہیں جاتی، چٹائی بھی نچوڑی نہیں جائے گی، وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، وہی جائے گی، چٹائی کو نچوڑیں گے تو ٹوٹے گی، نقصان ہوگا. اس طرح کارپورٹ بھی. اب ان چیزوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے چٹائی ہے یا دری ہے یا وہ جو کارپیٹ ہے اس کو کسی اونچی جگہ پر، مثلا ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو مشورتاً، کہ اس کو کسی دیوار پہ اس طرح لٹکایا کہ وہ ناپاک والا حصہ آپ کی اپروچ ہے اس تک پہنچے، اور اس حصے پر تھوڑا اس سے اوپر سے اس کو پائپ سے یا جگ سے یا کسی برتن سے پانی ڈالا جائے، اور یہ بالکل ایسا پانی ڈالے کہ یہ بھیگے، اور بھیگ کر پورا اس میں سے پانی پورا اندر سرایت کر کے پیشاب کو دے کر مطلب بہا گیا، یہ ظن غالب ہو جائے تب پاک ہوگا. لیکن یہ موٹی چیزوں میں اس طرح پانی پورے میں سرایت کر کے نکلے، یہ چانس کارپیٹ جیسی چیزوں کا ہے نہیں. بظاہر سمجھ میں آتا ہے پانی نکلے گا کیسے، کتنے دن تک اس میں بہتا رہے گا پانی. تو ایک صورت تو یہ کہ نکل جائے پانی، یا ایک صورت یہ کہ اتنی دیر تک اس کو بہتے پانی میں چھوڑ دیا جائے. جس سے بعض گھروں میں وہ ہوتے ہیں سوئمنگ پول ہوتے ہیں، تو یہ اگر اتنی بڑی سائز کے دا یا اس سے بڑے، اور پانی اس میں مطلب ہل جل کر رہا ہے، بہ رہا ہے، اس طرح کی کوئی ترکیب ممکن ہے، اور وہ اگر اس میں ڈال دیا جائے گھنٹوں تک، وہ ظن غالب ہو جائے کہ یہ پانی بہا کر نجاست کو اس سے جدا کر چکا، اور نجاست کا اثر پانی میں اگر نظر آ رہا ہے اطراف میں، یا بدبو ہے اور وہ قالین بھی اس میں بھیگی ہوئی ہے، تب تو مطلب یہ نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوگا. تو یوں اس کا یوں ٹف ہے. اس طرح چٹائی کو بھی لٹکا کر یا دری کو بھی اسی طرح پاک کرنا ہے بہت دشوار، اس میں وہ ہے بہت مشکل کام کہ اس طرح یہ آسانی سے پاک ہو جائے. یہ اس طرح کی میں نے تھیوری بتائی آپ کو کہ یہ صورت ہے، لیکن پانی پاس ہوگا کیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا. موٹے قالین سے، پائپ سے، اوپر سے تو بہ جائے گا، یہ اندر جہاں تک پیشاب پہنچا اس تک یہ لے کر آیا نہیں آیا. اب اس ایسے موقع پر غلبہ ظن کا اعتبار ہوتا ہے کہ آدمی کا خیال جم جائے کہ یہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، یا پھر یہ کہ اس کو ایک بار اس طرح دھو لیا اور لٹکا ہوا ہے، اب ہٹ گئے، چھوڑ دیا، اب آخری قطرہ ٹپک جائے تو یہ ایک بار ہوا. اسی طرح جب یہ آخری قطرہ ٹپک گیا یا پورا ہی چلو سوکھ گیا، تو اب دوسری بار اسی طرح اس کو تر کر لے، پانی بہا کر اس کو مطلب پانی اس کو دھو لے. اب قطرہ آخری ٹپک گیا یا سوکھ گیا، یا تیسری بار جب ایسا کرے گا اور تیسری بار، یعنی اور تیسری بار بھی اسی طرح کرے. اب تیسری بار جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا، جب وہ کارپیٹ، چٹائی، دری، کپڑا، یا بعض کپڑے سے نازک ہوتے ہیں کہ جو نچوڑو تو پھٹ جائیں گے، تو اس طرح کے کپڑے، تو یہ سب اس طرح پاک ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، پھٹنے والا بھی نہیں ہے، مضبوط ہے، ویسے ہی جو پہنتے ہیں ہم کپڑے اس کو بھی اس طرح پاک کیا جا سکتا ہے. آخری قطرہ تیسری بار جب ٹپکے گا نا، تب جا کر یہ پاک ہوگا. یا قوت بھر نچوڑ کر بھی آخری قطرہ تک ٹپکے، وہ پاک ہو جائے گا. بلکہ جو کپڑے نچوڑے جا سکتے ہیں اس کو لٹکانے کا شاید نہیں ہے، جو نچوڑے نہیں جا سکتے اس کو مطلب آخری قطرہ ٹپکانے کا کہ چھوڑ دے اور آخری قطرہ ٹپک جائے. مجھے یاد آیا، اور جو نچوڑ سکتے ہیں ان کو نچوڑنا ہوگا. نازک کپڑے ہوتے ہیں بعض جو نچوڑیں گے تو پھٹ جائیں، تو ان کے لیے یہ قطرہ ٹپکے
ورنہ یہ کہ عام جو کپڑے ہم پہنتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں ان کو نچوڑنا ہوگا. جو مجھے اپنی یادداشت سے میں بتا رہا ہوں. مزید کنفرم کرنے کے لیے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ایک مختصر سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ پڑھیں. بہار شریعت کا پہلا حصہ، پہلی جلد والیوم فرسٹ، اور اس کا دوسرا حصہ اس میں حصے نا، اس میں بھی کپڑا پاک کرنے کے طریقے لکھے ہیں. ان کو دیکھ کر ہی میں نے جو کچھ عرض کیا اس کو کنفرم کرنا ہے اور باقی رکھنا ہے. ایسا نہ میں کہیں کوئی بھول کر گیا ہوں. مفتی صاحب اگر کچھ ارشاد فرما دیں. ایسا ہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو نچوڑنا ممکن ہے تو اسے تو نچوڑا جائے گا، اور جن کو ان کی سختی کی وجہ سے یا ان کی ملائمت کی وجہ سے کہ وہ ہیں سے نازک کے نچوڑا نہیں جا سکتا، تو پھر اس صورت میں انہیں اسی طرح کہ 3 مرتبہ اسے پاک دھو کر اچھی طرح لٹکا دیں گے یہاں تک کہ آخری قطرہ جو ہے وہ پانی کا ٹپک جائے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلی اللہ علیہ محمد. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.